بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اور دنیا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر ہم تعلقات کے اوپر بات کریں گے، اور جب بھی دو ممالک کے درمیان میں تعلقات ہوتے ہیں تو اس میں کئی زاویے ہوتے ہیں اور کئی زاویوں سے اسے پرکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بین الاقوامی تعلقات کے اندر مختلف تھیوریٹیکل ٹریڈیشنز ہیں، جیسے ریئلزم، لبرلزم، ریشنلزم، مارکسزم، نیو مارکسزم، پوسٹ ماڈرنزم، جو ان تعلقات کے مختلف زاویوں پر اپنا بیانیہ جاری کرتے ہیں اور اس کی اہمیت پہ بات کی جاتی ہے۔ اسی لحاظ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات نہ فقط پاکستان کے لحاظ سے اہمیت کے حامل ہیں، اور بر صغیر میں خود امریکہ کے لیے بھی یہ تعلقات کافی اہم ہیں۔ دونوں کے درمیان میں جو تعلقات ہیں اس کو بھی مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور مشہور بیانیہ جو زیادہ تر آپ سنتے ہیں کہ مفادات کی بنیاد پر تعلقات، جو کہ ریئلزم کا مبدأ نظر ہے، اس حوالے سے اگر ہم اسے غور سے دیکھیں تو امریکہ کو جب بھی سیکیورٹی کی مفادات کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے قریب آ جاتا ہے، لیکن پاکستان ریسیونگ اینڈ پر ہوتے ہوئے ایک چھوٹے ممالک کی حیثیت سے امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات میں اس کے کئی مفادات ہیں، جس میں عسکری مفادات بھی ہیں، سماجی، معاشی اور حتیٰ کہ سیاسی مفادات بھی۔ مثال کے طور پہ کرونا کے دنوں میں امریکہ نے مفت ویکسینیشن پرووائڈ کی پاکستان کو۔ اسی طریقے سے ہزاروں طلبہ اس وقت امریکہ کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور پھر امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے دنیا کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے اندر، وہ بھی پاکستان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہموار رکھے۔ لیکن دونوں کے تعلقات کو آسان الفاظ میں اس طرح سے ہم بیان کر سکتے ہیں جیسے ساس اور بہو کا رشتہ، جو ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ جن کے درمیان میں نوک اور جھوک بھی چلتی ہے۔ دوسری طرف ہمارے تعلقات یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانیہ کے ساتھ بھی کافی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس کے کئی زاویے ہیں۔ ایک زاویہ تو یہ کہ وہاں پہ تقریباً 1.6 ملین پاکستانی ڈیاسپورا رہتا ہے، اور حتیٰ کہ پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانیوں میں بھی 1 لاکھ ایسے پاکستانی ہیں جن کے پاس یو کے کی یعنی برطانیہ کی نیشنلٹی ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ تیسرا بڑا سورس ہے پاکستان کا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا، اور اب تک $10 بلین کی انویسٹمنٹ ہے مختلف سیکٹرز کے اندر۔ اور پھر اس کے علاوہ جو برطانیہ اور پاکستان کے تعلقات ہیں، یہ بھی ایک ٹرانزیشنل چینج سے گزر رہے ہیں، اور اولڈ ٹریڈیشنل تعلقات سے اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ میوچولی بینیفیشل تعلقات جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ڈھالا جائے۔ اس حوالے سے دونوں موضوعات بڑے اہم ہیں۔ پاکستان کے تعلقات دونوں ممالک کے ساتھ کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس حوالے سے بات چیت کے لیے آج ہمارے ساتھ برطانیہ سے جڑے ہوئے ہیں کیسر ملک صاحب، جو کہ سابق سیکٹری برطانوی بینکر ہیں، اور ہمارے ساتھ بریگیڈیئر آصف ہارون کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، دفاعی تجزیہ کار اور تعلقات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ اس پروگرام کے کو ہوسٹ ہیں۔ پہلے تو بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب آپ کا بہت شکریہ، کیسر ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر چیمہ صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، اگر آپ ایک اپنا پریمیسز دے دیں، آپ پہلے ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ موجودہ دور میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس بدلتی ہوئی خطے اور بین الاقوامی جو صورتحال ہے اس میں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاک امریکہ تعلقات جو ہے لارجلی آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی پرزم سے دیکھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے امریکن افغانستان سے نکلے ہیں اس کے بعد جو تعلقات ہیں وہ بالکل ایک تو ڈاؤن گریڈ کر دیے گئے، اور دوسرا آپ دیکھیں کوئی سیکٹری لیول کا پرسنالٹی پاکستان نہیں آئی۔ ایک بات تو اس میں یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی 22% ایکسپورٹس امریکہ میں جاتی ہیں، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان تعلقات کو پراپرلی ٹرانسفارم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہمیں اس کو فرام سیکیورٹی سے اکانومی میں کیسے لے کے جانا تھا، وہ ہماری 22% ایکسپورٹ امریکہ میں ہے، لیکن پھر بھی آگے لے کے جانا ہماری ذمہ داری تھی۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح ٹرانسفر نہیں کر سکے۔ امریکہ میں بھی چیز نکالتا ہے، ہمیں انکریج بھی کرتا ہے، لیکن لارجلی ہم یہ سیکیورٹی اورینٹڈ تعلقات رہنے کی وجہ سے ہم تھوڑا سا اس میں مشکل میں ہے، اور ہمیں یہ ٹرانسفارمیشن کرنی ہے، اور اس میں ہم کام بھی کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم نے اس کو اکنامک لینز نہ دیا تو بہت بڑی ہم جو اپرچونٹی ہے، جس سے انڈیا آپ دیکھیں بائیلیٹرل ٹریڈ انڈیا کی امریکہ کے ساتھ $191 بلین ہے ڈاکٹر صاحب۔
ایک بڑی اپرچونٹی ہے, ہمیں اس اپرچونٹی کو کیسے ایکسپلور کرنا ہے, اس پہ میرا خیال ہے جس طرح کام کیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. اور آج بھی امریکنز ہمیں ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہی دیکھتے ہیں. اس کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے اس حکومت کو, جو ہماری نئی حکومت آ رہی ہے, اس کو تھوڑا پرویکٹیو ہونا پڑے گا. بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب, آپ ان تعلقات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک آپ اپنا بنیادی اسٹیٹمنٹ دے دیجئے تو پھر ہم بحث کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی, آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں صحیح کہا کہ جی ہمارے ساس اور بہو کا رشتہ ہے. لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہماری شروع دن سے ہی یہ رہی ہے. وہ جو شروع کا جو ایک ایوب خان کے وقت میں اور بات تھی, جو ہے ہمارے تعلقات مختلف تھے, لیکن پھر جو کینیڈی کے دور کے بعد سے جو ہے نا سلسلہ جو ہے نا پھر بتدریج جو ہے ہمارا کھٹائی میں ہی رہا. اونچ اور نیچ جو ہے یہ ہوتی رہی. ایک طرف ہم موسٹ الائی تھے اور دوسری طرف موسٹ سینکشن کنٹری بھی ہم یہ رہے. اس کی بنیادی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم نے ایز اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز جو ہیں وہ ایک میوچل ٹرسٹ اور رسپیکٹ کی بیسس پہ ایٹ دی لیول آف دی گورنمنٹ اینڈ دا پیپل جو ہے وہ ہم نے کبھی ڈیولپ نہیں کیے. اور انہوں نے اپنی ضرورت جو ہے اس کو سب سے زیادہ پرائرٹی دی, جو ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ تھے اس ریجن کے حوالے سے, اور ہم نے ان کی تمام اسٹریٹجک کنسرنس کو بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ پورا کیا. لیکن انہوں نے ہمارے سیکورٹی کنسرنس کی کوئی پرواہ نہیں کی. اور ہمارے جو سیکورٹی کنسرنس جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے یہ اس کی جو ہے ایمفسس وہ انڈیا کے لحاظ سے ہے. تو یہ ایک ہمارے لیے ایک بڑی ایک جو ہے ڈرا بیک رہا کہ 1991 کے بعد جو ہے ہمارے ریلیشن شپ نے جو ایک پاسا پلٹا, اور وہ جو کہ سوویت کیمپ کے میں تھے انڈیا, ان کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا اور ہمیں پریفرنس امینڈمنٹ کے نیچے جو ہے سینکشنز بھی لگا دیے. اور پھر تمام مراعات اس دن سے لے کے آج تک جو ہے وہ انڈیا کی جھولی میں وہ یہ ڈالتا رہا ہے. اور ہمیں ہر طریقے سے جو امریکہ ہے اس نے ایک قسم کا جو ہے مائنس ہی کیا ہے. سول نیوکلیئر پروگرام ہو گیا یا اور جو بڑے بڑے ڈیفنس ایگریمنٹس ہیں یا اکنامک انویسٹمنٹس وغیرہ ہیں, وہ سب جو ہے وہ انڈیا کے حق میں چلے گئے. گو کہ وار اینڈ ٹیرر میں ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ دوبارہ یہ بنائے گئے تھے, اور سب سے زیادہ ہم نے جو ہے نا اس جنگ کو لڑا اور کامیابی سے لڑا, اور ہم نے ٹیررزم کو اپنی سائل کے اوپر ڈیفیٹ بھی یہ کیا جو اور کوئی نہیں کر سکتے تھے. لیکن نہ ہمیں اس وقت صلہ ملا جو کہ ہم نے سوویت یونین کے خلاف جو ہے نا وہ اپنے جنگ لڑی اور اتنی اپنی پوری سیکورٹی کو داؤ پہ لگایا, اور نہ ہی یہ اس وار آن ٹیرر میں جو ہمیں اس کا یہ صلہ ملا. وہ یہ اگر کہتے ہیں کہ ہمیں $20 بلین ایڈ انہوں نے اس وار آن ٹیرر 20 سال میں دی, تو اس میں $15 بلین تو تقریباً کلوز سپورٹ فنڈز کے تھے جو کہ سروسز پرووائڈ کی گئی تھی. وہ تو ایک فیس تھی جو انہوں نے یہ دینی تھی. باقی تو $5-6 تھے, $6 بلین تھے جو کہ انہوں نے دیے. تو اس کے برعکس ہم نے $150 بلین کا لاس جو ہے اس وار آن ٹیرر میں ہمیں جو ہے نا اس کا نقصان اٹھانا پڑا. تو اب یہ ہے کہ افغانستان ایک ایسا ایک پوائنٹ رہا ہے جس کی وجہ سے امریکہ کا انٹرسٹ افغانستان میں کافی برقرار رہا, جو کہ آج اس طرح کا انٹرسٹ اب نہیں رہا, کیونکہ امریکہ اس وقت جو ہے وہاں سے جنگ ہار کے وہ جا چکا ہے, اور وہاں پر جو ہے اب ایک طالبان گورنمنٹ ہے جو دونوں میں آپس میں تعلقات نہیں ہیں, انہوں نے ان کو ریکگنائز بھی یہ نہیں کیا ہوا. تو یہ وہ اس لحاظ سے یہ ایک سمجھ سکتے ہیں کہ جی آئندہ کے لیے جو ایک کوئی ونڈو یا ایک دروازہ کوئی سینٹرل ایشیا کو اور افغانستان کو کھول سکتا ہے تو وہ پاکستان جو ہے وہی کر سکتا ہے. تو اس لحاظ سے وہ دے کی ناٹ افورڈ ٹو ڈچ پاکستان اور سے کہ جی ہم نے ابھی ان کو جو ہے نا اپنے سیکورٹی پیراڈائم سے بالکل خارج کر دینا ہے.
تو یہ بات تو طے شدہ ہے. لیکن یہ ہم کہیں کہ جی ایٹ سم اسٹیج اور پوائنٹ آف دا ٹائم وہ اپنی پرائرٹیز پھر بدل لیں اور وہ جو بیلنس اسٹریٹجک بیلنس جو ہے وہ انڈیا سے جھک کے ہماری طرف آ جائے تو وہ میرا خیال ہے کہ ان دا فورسیبل فیوچر وہ یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن باوجود بریگیڈیئر صاحب یہ چونکہ امریکنز کا جو بیانیہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ تو یہ کہ آپ اپنے تعلقات کو انڈیا کے ساتھ مت جوڑیے. وہ اس حوالے سے ڈی کپلنگ کی بات کرتے ہیں نا, وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے تعلقات اور انڈیا کے ساتھ جو تعلقات اور پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں زیرو سم گیم کے طور پر ان کا بیانیہ ہے کہ نہ لیں. ہم بھی انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو تعلقات چائنا کے ساتھ ہیں اور امریکہ کے ساتھ ہیں وہ بھی زیرو سم گیم کے طور پہ اسے نہ لیں. جو بعض اوقات پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے پریشرائز کیا جاتا ہے سی پیک کے حوالے سے. اگر آپ اجازت دیں, ہمارے ساتھ کیسر ملک صاحب بھی موجود ہیں, سابق برطانوی بینکر ہیں. کیسر ملک صاحب, پہلے تو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. کائنڈلی یہ فرمائیے گا, چونکہ برطانیہ کی ایکسٹینشن ہے امریکہ اور 1605 میں جو مے فلاور پہلا جہاز کیا یہاں سے اور نئی دنیا جا کے انہوں نے آباد کی اور بعد میں وہ لیٹر آن امریکہ ہو گیا اور برطانیہ کی 1776 تک یہ کالونی رہا امریکہ. تو دونوں کے تعلقات آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, امریکہ پاکستان برطانیہ پاکستان تعلقات پہ اگر آپ اپنا بنیادی اسٹیٹمنٹ دے دیجئے تو پھر ہم بات کو آگے لے کے چلیں گے. دیکھیے, السلام علیکم تمام حاضرین مجلس کو اور آپ کو ایز کمپیئر ڈاکٹر صاحب. تو برطانیہ میں رہتے ہوئے جب آپ دوڑاتے ہیں بر صغیر پہ اور امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کے تعلقات کے حوالے سے, تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کو اس کے قیام کے وقت سے ہی امریکہ نے اپنی نگاہ میں رکھا ہوا تھا کہ اس خطے کو ہم نے روس کے خلاف استعمال کرنا ہے, کیونکہ اس سے پہلے برطانوی حکمران جو تھے وہ in the big game they were using افغانستان and the strip of پاکستان, جس کو وہ یوز کرتے رہے ہیں دفاع کے لیے روس کے خلاف. تو جیسے ہی پاکستان کا قیام ہوا تو ان کی نظریں تھیں کہ یہاں پہ فوج مضبوط ہونی چاہیے اور ہم اس کو یوز کریں گے اگینسٹ رشیا. آپ یہ غور کریں کہ پاکستان کی تاریخ میں اب تک امریکہ کے ساتھ جو سب سے عمدہ تعلقات رہے ہیں وہ صرف فوجی ڈکٹیٹروں کے زمانے میں رہے ہیں, چاہے وہ ایوب خان ہوں, اس کے بعد جو حکمران فوجی آئے ضیاء الحق اور پھر جنرل پرویز مشرف. تو آپ یہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ ہمیشہ پاکستان کو ایک سیکیورٹی کے پہلو سے اپنے قریب سمجھتا رہا ہے, ورنہ اس کے علاوہ ہمارے معاملات میں ان کی توجہ بہت ہی کم رہی ہے, چاہے وہ معاشی ہوں یا سیاسی ہوں. اب جب ریسنٹلی ان کو نظر آیا کہ اس خطے میں کچھ ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں سیاسی, جس سے کہ شاید چین اور دوسرے ممالک کے ساتھ, روس کے ساتھ, ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں, تو انہوں نے بیچ میں پھر ٹانگ اڑائی اور اس کے نتیجے میں آپ نے تبدیلی دیکھی. جو موجودہ حکمران آئے ہیں ان کو وہ اس وجہ سے قریب سمجھتے ہیں کہ ان سے باتیں منوانی آسان ہے, لیکن اس کے پیچھے جو مقتدرہ ہے ان کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ امریکہ ہم کو یوز کرتا ہے, اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد ٹیشو کی طرح, پرانے ٹیشو کی طرح پھینک دیتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. افغان جنگ کے بعد بھی یہ ہوا, پہلی افغان جنگ کے بعد, اور پھر دوسری افغان جنگ کے بعد بھی جب وہ بھاگے تو انہوں نے جو مذاکرات کیے بغداد میں, اس کے نتیجے میں جو بھی ان کے انڈرسٹینڈنگ تھی طالبان کے ساتھ, اس میں پاکستان کو شریک نہیں کیا گیا, اور نتیجتاً پاکستان نے افغانستان کو جب تسلیم کیا اور مدد چاہی کہ افغانستان میں امریکہ ان کے جو مسائل ہیں ان میں ان کی مدد کرے, تو وہ نہیں کی گئی ہمیں, بلکہ ہمیں استعمال کیا گیا کہ آپ ہمیں دوبارہ جگہ دیں تاکہ ہم ڈرونز کے ذریعے ان پہ حملے کر سکیں. سو پاکستان امریکہ تعلقات کو جب آپ دیکھیں تو اس کو
سیکیورٹی پہلو سے ہی دیکھیں، آلدو کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہندوستان کی کہ ان کی تجارت بہت زیادہ ہے بنسبت ہمارے، لیکن اس کے لیے یہ بھی غور کرنا ہوگا آپ کو اس چیز پہ بھی کہ شروع سے ہندوستان میں اندرا گاندھی کے دور تک جو حکومت رہی اس کا جھکاؤ زیادہ روس کی طرف رہا. یہ بہت بعد میں جب رائٹ ونگ حکومتیں آئیں ہندوستان میں تو انہوں نے تعلقات کی نہج تبدیل کی اور اس کے بعد سے ہندوستان کی تجارت کو اوپن کیا ان کے حکمرانوں نے ویسٹ کے لیے، اور وہاں پہ پھر ان کو جب بڑی مارکیٹ نظر آئی تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ انٹرسٹ بھی زیادہ تھا اور دفاعی لحاظ سے بھی ان کو ایک ایسا ساتھی مل رہا تھا جس کو وہ چین کے مقابلے میں کھڑا کر سکتے تھے. ہماری حیثیت ہم ایک برج بنانا چاہتے تھے بٹوین سینٹرل ایشیا اینڈ چائنا، اس کو بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا. اب آ جائیے برطانیہ کی طرف، تو برطانیہ تو ہمیشہ ہی اس کو یورپ میں اگر ملک صاحب مجھے اجازت دیجئے، اگر ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں برطانیہ کو تفصیلاً دیکھیں، آپ کا تجزیہ کافی اہم ہے اس حوالے سے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ نے ہمارے دونوں محترم مہمانوں کا تجزیہ سنا، اگر آپ سوال کرنا چاہیں. ڈاکٹر صاحب میرا جو سوال ہے، پہلے تو میں بگیری صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سر آپ نے سیکیورٹی کی بات کی کیونکہ امریکہ کو ہماری سیکیورٹی کی ضرورت ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے ساتھ وہ انگیج رہے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ ہم اس تعلق کو ٹرانسفارم کیوں نہیں کر سکے بگیری صاحب؟ ہمارے ساتھ اپرچونٹیز بھی ہیں، ہم نے امریکہ نے ہر دور میں بڑے کم ٹیرس پہ ہماری پروڈکٹس کو بھی ریسیو کیا ہے، تو ہم اس تعلق کو فرام اکانومی فرام سیکورٹی ٹو اکانومک ریلیشن کیوں ٹرانسفارم نہیں کر سکتے؟ جی بہت مناسب آپ کا یہ سوال ہے اور کنسرن ہے. اس کا میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں تو شروع سے ہی ایلیٹ کیپچر ہو گیا تھا، اور جو پاکستان کی جو ایلیٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو سارے بگ ہیں، اور مسلم لیگ کی بھی اگر آپ ہسٹری یہ دیکھیں تو یہ بھی سارے بڑے بڑے زمیندار، لینڈ لارڈز اور بگ شاٹس جو تھے وہی مسلم لیگ کے یہ ممبر تھے، اور وہی پھر مسلط ہوئی یہاں لیڈرشپ اور انہوں نے پاکستان کو آگے چلایا. اور یہ بھی ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ جو پاکستان کی جو ہے ماسوائے جو ضیاء الحق کا جو دور ہے، باقی جو ہے جو سارے ایک سیکولرزم کا فروغ یہاں پر یہ زیادہ تھا، اور جتنی ہماری یہاں پر سسٹمز ہیں وہ برٹش امپورٹڈ ہیں، وہ جو کہ انہوں نے ہمیں دیں اسی کے سسٹم کو ہم آج تک جو ہے کہ وہ ڈیموکریسی، پارلیمنٹری سسٹم یا جوڈیشل سسٹم یا ایڈمنسٹریشن، سول سروس وغیرہ یہ ان کی ہے. تو جہاں تک اب امریکہ کی جو آپ نے یہ بات کی ہے، یہ ہم مجبوری کے تحت جو ہے ہم نے ویسٹرن پیکٹس جوائن کیے تھے 54-55 میں بیکاز آف اون سیکورٹی کنسرنس فرام انڈیا اینڈ افغانستان، اور سوویت یونین جو تھا اس کو بھی ہمارے سے آئیڈیالوجیکل خطرات تھے. تو یہ تین ملک جو تھے یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا، اور انڈیا سب سے بڑا خطرہ اس لیے تھا کہ اس نے اس کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ میں 6 مہینے کے اندر ہی اس کو جو ہے میں ہضم کر لوں گا، یہ خود یہ گر جائے گا. افغانستان نے جو ہے ہمارے پشتون بیلٹ فرام کے پی ٹو بلوچستان جو ہے اس کو اپنا حصہ یہ تصور کیا، اور تو اس وجہ سے پھر ہم نے اکنامکس کے اوپر سیکورٹی کو یہ ترجیح دی، اور ہم نے ویسٹرن پیکٹس جو ہے ہم نے وہ بنائے، اور اس کا ہمیں فائدہ بھی بہت ہوا، جس کا زیادہ فائدہ ایوب خان نے کیا، اور ہم نے ایک بہت اسٹرانگ ملٹری پاور بنائی، اور 65 وار میں اس نے اپنی یہ جو ملٹری کیپبلٹی ہے وہ دکھائی بھی، اور اکنامک گروتھ کے لحاظ سے بھی ہم ایک رول ماڈل بن گئے پورے ڈیولپنگ ورلڈ کا. پوری دنیا جو ہے اس کو اپریشیٹ کرتی تھی. آج بھی ہم اس کو ایک گولڈن ایرا کے نام سے ہی کہتے ہیں. لیکن جہاں تک ہمارے تعلقات ہیں کہ ایلیٹ کیپچر جو ہے یہ سارے جو ہے ہم میجک اسپیلز میں ہیں آف دی امریکن لیڈرشپ. ہمارے ان کے ذہنوں میں رہا ہے اور آج بھی ہے کہ اس کی مدد کے بغیر، اس کی پیٹرنج کے بغیر شاید یہ پاکستان قائم و دائم نہیں رہے گا.
تو ہم نے تمام اپنے ایگز ان دی باسکٹ آف دی امریکہ ڈالے. یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہم نے ایک اور چینل چائنا میں جو ہے نا ارلی 60s میں یہ کھول لیا، جس کا فائدہ ہمیں آج یہ بہت ہوا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ریپیٹڈلی بٹرے کیے گئے ہیں، اور امریکہ نے اس وقت ہمیں بٹرے کیا جس وقت ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، جو 65 وار میں، 71 میں، اور باقی اور جو مواقع تھے 1991 کی جو میں نے یہ بات کی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا جو انس جو ہے، جو ہماری انفیچویشن ٹورڈز امریکہ ہے، وہ کم نہیں ہوئی. آج بھی کوئی یہ تیار نہیں ہے کہ ہم جو ہے ایک بہت بڑا ایک میجر پالیسی شفٹ لے آئیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ 9/11 کے بعد جب ہمیں فرنٹ لائن اسٹیٹ بنایا، تو یہ امریکنز نے آ کے ہمیں بار بار ایشورنس دی کہ ہم نے پہلے بہت غلطیاں کی، ہم نے آپ کو مس ٹریٹ کیا، ہم نے آپ کو بٹرے کیا، یہ اب ہم دوبارہ رپیٹ نہیں کریں گے. ہم ایک نئے سرے سے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کر کے میوچل ٹرسٹ جو ہے اس کو کریں گے، جو ڈسٹرسٹ ہے اس کو وہ ختم کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ قائم ہے آج، بلکہ زیادہ یہ بڑھ چکا ہے. اور اس کی میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ ہماری لیڈرشپ ہے، چاہے وہ سول لیڈرشپ تھی یا یہ ملٹری لیڈرشپ تھی، کہ ہم نے جو ہے اپنا سارا جو ہے نا دار و مدار جو ہے اور ڈائریکشن جو ہے، یہاں تک کہ اپنی جو فارن پالیسی جو ہے اور باقی دیگر اکنامک اور پالیسیز وغیرہ جو ہے نا، وہ ہم نے وہاں سے ڈکٹیشن لے کے جو ہے ہم نے یہ بنائی. ابھی یہ IMF جو ہے یہ کس کا ادارہ ہے؟ یہ تو ہے ہی امریکہ کا ٹول ہے، جس کی وجہ سے اس نے ساری تھرڈ ورلڈ کو، گلوبل ساؤتھ کو جو ہے نا اپنے قابو میں یہ رکھا ہوا ہے، اور اس کو وہ استعمال کرتا ہے. لیکن بگیڑی صاحب اگر میں آپ کو 1 منٹ کے لیے روکوں، آپ جو IMF کی بات کر رہے ہیں، اب IMF تو ہمیں نہیں نہ کہتا کہ آپ 24 میں ان کے چیمہ صاحب آپ کا یہ سوال اگر مجھے اجازت دیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس پہ کیسر ملک صاحب کا بھی ایک رسپونڈ لے لیں گے بریک کے بعد، اور پھر آپ سوال مزید کیجیے گا. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے قمر چیمہ صاحب سوال کر رہے تھے بریگیڈیئر صاحب سے، اور اس پہ کیسر ملک صاحب اپنا کچھ دینا چاہ رہے ہیں رسپونڈ. جی کیسر صاحب آپ کچھ اپنی بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ بریگیڈیئر صاحب نے جو ابھی بات کی ہے وہ بالکل درست ہے کہ ہمارے حکمران چاہے وہ فوجی رہے ہوں یا سول، ان کا جھکاؤ ہمیشہ امریکہ کی طرف رہا ہے، اور امریکہ ہی نے ہمیں ہر دفعہ دھوکہ دیا ہے، چاہے وہ چھٹا بحری بیڑا ہو یا اس سے پہلے 65 کی جنگ میں ہمیں ہتھیاروں کے اسپیئر پارٹس نہیں دیے گئے. تو اس کے بعد سے اب بھی دیکھ لیجئے کہ افغانستان کے معاملے میں جس طرح ہمیں ٹریٹ کیا گیا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ہوئے بیمار ہم جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. ہمارے حالات ایسے ہی رہے تو آپ ذرا پیچھے نظر دوڑائیے. عراق کی پہلی جنگ میں جب امریکہ نے سب مسلمان ملکوں سے کہا کہ آپ اپنی فوجیں بھیجیے، تو مصر کے حسنی مبارک نے یہ کہا کہ میں فوجیں تو دوں گا لیکن میرا $31 بلین یا اس سے زیادہ کا قرض ہے مصر پہ، آپ اس کو معاف کروائیے اور پھر ہم اپنی فوجیں دیں گے. اور انہوں نے یہ منوایا بھی امریکہ سے. لیکن پاکستان کے سول حکمران انفارچونیٹلی میرا خیال اس وقت بھی یہ نواز شریف صاحب تھے، تو اس وقت وزارت خارجہ کو چاہیے تھا کہ ہماری فوجوں کا وہاں بھیجنے سے پہلے ہم ان سے یہ ڈیمانڈ کرتے کہ بھئی یہ ہم کوئی کرائے کے فوجی نہیں ہیں. اگر ملک آپ صاحب نے پاکستان نے تو فوجیں عراق میں نہیں بھیجی تھیں. پاکستان تو کسی بھی جنگ، کسی کے اوپر بھی اگر جنگ مسلط ہو تو پاکستان کا یہ اصولی موقف ہے، کبھی کسی کے ہم نہیں ادھر میں بھیجتے. چھوٹا سا ایک کریکشن کر دوں. جی یہ جی گلف وار کی بات انہوں نے صحیح کی ہے، جی لیکن تھوڑی سی اس میں چیز جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی جی کہ جہاں تک ایجپٹ کا تعلق ہے، اس نے اپنی ہی کیرو میں ہی جو ہے، میں خود وہاں ڈیفینس اٹیچی رہا ہوں اور مجھے سارا کچھ وہاں یہ معلوم ہے، جی ادھر سے اس نے ابھی تک اپنی کوئی فوج بھیجی بھی نہیں، اور اس نے اپنے سارے قرضے جو ہے نا یہ معاف کر لیے تھے. جبکہ پاکستان نے یہاں سے
اپنی فوج بھیجی، لیکن وہ کیوں الٹی پڑ گئی ہم پہ کہ ہمارے اس وقت کے جو بیگ صاحب جو آرمی چیف تھے، انہوں نے عراق صدام حسین کو گلوریفائی کیا اور ان کے حق میں جو ہے نا بیان داغ دیا، جس پہ کہ سعودی عرب بھی ناراض ہو گیا اور امریکہ بھی ناراض ہو بریگیڈیئر گیا، صاحب تو ہمیں لینے کے دینے پڑ بریگیڈیئر گئے۔ صاحب میری تصحیح کیجئے گا، پاکستان نے فوجیں کہاں پہ بھیجی؟ یہ اپنے سعودی عرب کی ڈیفنس کے لیے اگینسٹ عراق سعودی عرب کے بارڈر۔ ڈیفنس کے لیے؟ جی اچھا، آئی تھاٹ کہ عراق میں بھیجی انہوں نے۔ نہیں، سعودی جی، عرب، سعودی عرب کے اندر۔ ڈیفنس آف سعودی عرب۔ جی جی، قمر چیمہ صاحب آپ سوال کر رہے تھے مزید۔ اچھا سر بالکل آپ صحیح کہا جی، کیسر ملک صاحب اگر آپ کنٹینیو کیجئے۔ جی، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری وزارت خارجہ کی بھی ناکامی رہی ہے کہ جب بھی ہم سے امریکہ سوال کرتا رہا ہے تو وہ دھمکی آمیز لہجے میں ہمیں کہتا رہا ہے کہ یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہیں، آپ خود چوز کیجئے۔ لیکن اس کے بعد آپ یہ نوٹ کریں کہ جب ہماری باری آتی ہے ان سے کچھ ڈیمانڈ کرنے کی تو وہ ہمیں آئی ایم ایف کے آگے لگا دیتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو پہلے ان کی شرائط جو ہے آپ تسلیم کریں، پھر اس کے بعد آپ کو کچھ پیسے ملیں گے۔ اور یہ 1 بلین کے لیے پچھلے سال ہمیں کتنے تردد کرنے پڑے، اس کے مقابلے میں اگر آپ اپنی ریمیٹنسز نوٹ کریں کہ جو باہر کے ممالک سے آتی ہیں تو وہ 26 بلین سے زیادہ ہے میرا خیال، اور ایک وہ سال بھی تو شاید 32 بلین تک چلی گئی تھی۔ ایک سال میں 32 بلین تک گئی تھی۔ اور جی اگر آپ ان پہ ریلائی کریں اور ان کو انکریج کریں اور ان کے لیے سہولیات پیدا کریں اور اس پیسے کو صرف مٹی اور گارے میں، یعنی یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے مت استعمال کریں بلکہ اس کے لیے انڈسٹریز لگائیں تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے، تو اس پیسے کے بہتر استعمال سے آپ ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ امریکہ سے بھیک مانگیں گے تو آپ کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے اداروں کے پلے باندھ دیا جائے گا، اور ان کی شرائط کے بعد آپ عوام پہ مہنگائی کا بوجھ جو ڈالتے ہیں وہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب آپ اگر ہمارے مہمانوں سے سوال کرنا چاہیں۔ دیکھیں، یہ ہم سارا ٹائم اگلی طاقتوں کو، بیرونی طاقتوں کو تو ہم کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے وہ مشکل میں ڈالتے ہیں، لیکن ہم خود ریفارمز کے پروسیس سے کیوں نہیں گزرنا چاہتے؟ ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ کیوں ایسے فیصلے نہیں کرتے جو سخت فیصلے ہیں، جو ہمیں ایک دفعہ اتنی مشکل سے گزاریں کہ ہم اس مشکل سے تو گزر جائیں لیکن آئندہ کے لیے ہم ایک پکی ریفارمز کر لیں۔ تو یہ ہم پاکستان کے اندر یہ کنسنسس بلڈ کر سکیں گے؟ اگر نہیں کر سکیں گے تو اس کو ہم کس کو کرٹیسائز کریں؟ پولیٹیشینز کو کریں، بیوروکریسی کو کریں، یا یہ جو ہائبرڈ ماڈلز آتے ہیں ان کی وجہ سے ہم نہیں کر پاتے؟ یہ قمر چیمہ صاحب کا سوال بہت اہم ہے ہمارے دونوں مہمانوں کے لیے۔ اس میں تو میں یہ جسٹ ایڈ کروں گا کہ 1960s میں ہماری اکانومی ٹیک آف پوزیشن پہ تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 65 کی وار کے بعد ہماری اکانومی پھر جو نیچے آئی تو پھر کبھی ٹیک آف پوزیشن کے اوپر نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ ہم نے لیسنس لرن کیوں نہیں کیے؟ ریفارم کیوں نہیں کیے؟ ہماری جو لیڈرشپ ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب کے فرما رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں ریفارم لاتے؟ ایک دفعہ مشکل کاٹ کے ہم اس پوزیشن پہ جائیں گے، ہمیں بھیک مانگنا نہ پڑے۔ پہلے ملک صاحب آپ جواب دیجئے تو پھر بریگیڈیئر صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ جی، میرے خیال میں بریگیڈیئر صاحب نے ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ایلیٹ کے چنگل میں ہے، اور یہ ایلیٹ وہ ہے جسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یونینسٹ پارٹی لاسٹ منٹ پہ پاکستان کی تحریک میں شامل ہوئی تھی، اور یونینسٹ پارٹی جاگیرداروں کا طبقہ تھا جو انگریز اپنی ضرورت کے وقت استعمال کرتا تھا، اس وقت کے حکمران جو تھے اس کو یوز کرتے تھے۔ یونینسٹ پارٹی کے وہ تمام جاگیردار طبقہ اور بزنس مین طبقہ جو اس کے ساتھ شامل تھا وہ آخری وقت پہ مسلم لیگ میں شامل ہوا، اور پھر جو ہماری بیوروکریسی تھی اس وقت وہ انگریز کی حکمرانی کے طرز کو کنٹینیو کرتی رہی، کیونکہ ان کے خیال میں وہ اب نئے حکمران تھے،
اور ان نئے حکمرانوں نے طرز وہی اپنایا جو غیروں کا تھا. نہ تو طرز حکمرانی میں تبدیلی آئی، نہ بیوروکریسی نے اپنے آپ کو خادم سمجھا، بلکہ وہ اپنے آپ کو حاکم سمجھتے رہے. اور یہ جو ایلیٹ طبقہ اس وقت کا تھا، وہی خاندان، آپ نوٹ کیجئے 50 سے لے کے اب تک وہی خاندان کسی نہ کسی صورت میں کبھی ایک پارٹی میں اور کبھی دوسری پارٹی میں، کہیں چچا ایک طرف ہے، بھتیجا دوسری طرف ہے، ماموں ایک طرف ہے، بھانجا دوسری طرف ہے، لیکن حکمرانی ہر حال میں ان کے ہاتھ میں رہتی ہے. اور چونکہ ان مفاد پرست طبقوں کے حق میں یہی ہے کہ وہ بیوروکریسی، فوج اور پولیٹیشینز مل کے اپنے فائدے کے لیے چیزوں کو چلاتے رہیں، اس وجہ سے عوام کے اصل حکمران اور نمائندے آج تک پاکستان میں نہیں آئے کہ وہ ایسی عوامی تبدیلی لا سکیں. بھٹو صاحب نے بھی نعرہ تو اب روٹی کپڑے اور مکان کا لگایا، لیکن ان کی پارٹی میں اس وقت سب سے زیادہ جاگیردار شامل تھے. اور پھر انہوں نے جو حکمرانی حاصل کی وہ بھی فوج سے مل کے مشرقی پاکستان کو جس طرح حادثاتی طور پہ ہم سے الگ کیا گیا، اس میں بھی ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ان کا کتنا ہاتھ تھا کہ میں مغربی پاکستان کا حکمران بن جاؤں اور کیونکہ اگر آپ ون مین ون ووٹ کی بیسس پہ دیکھیں تو مشرقی پاکستان آبادی کے حساب سے ہم پہ بھاری تھا. ہماری کتنی پولیٹیکل پارٹی نے مشرقی پاکستان میں کینویسنگ نہیں کی، نہ اپنی برانچز قائم کی، نہ اپنے نمائندے کھڑے کیے وہاں سے. تو نتیجتاً ہم ان کو معلوم تھا کہ ہم وہاں سے جیت نہیں سکتے، اس لیے ادھر تم ادھر ہم والا نعرہ لگایا گیا. ملک صاحب اس میں تو ساری لیڈرشپ رسپانسبل تھی نا، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ تھی یا نان پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، ساری لیڈرشپ اس کے اندر رسپانسبل ہے، چونکہ جو لیڈ کر رہی تھی اس وقت نیشن کو. میں نے اسی لیے یہ کہا ہے کہ فوج کے ساتھ مل کے انہوں نے کیا، جی کیونکہ یحییٰ خان حکمران تھے اس وقت، اور یحییٰ خان کی دعوت جو کی گئی لاڑکانہ میں اس وقت، اور اس کے بعد سے جو معاملات تبدیل ہوئے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں 71 کے بعد سے بھی جو پولیٹیکل ایلیٹ رول کر رہی ہے ان میں وہی خاندان ہے جو قائد اعظم نے جن کو کھوٹے سکے کہا تھا. تو ان سے آپ تبدیلی کی توقع کیسے کر سکتے ہیں، چاہے وہ ملک کی ہو یا عوام کی ہو یا ہمارے خارجہ تعلقات میں بہتری کی ہو. یہ بریگیڈیئر صاحب جو ملک صاحب نے بات کی، یہ دونوں سائٹس کیوں نہیں لیسنس لرن کرتے، ریفارمز کیوں نہیں لاتے، اس پہ کنسنسس کیوں نہیں ہے ہمارا کہ ہم اپنے سوشو اکنامک اینڈ پولیٹیکل ریفارمز لائیں، جدید طور کے تقاضوں کے مطابق اپنا گورننس سسٹم اور ایکسٹرنل بیہیویئر کو شیپ اپ کریں، اور یہ کیوں نہیں ہم یہ کر پاتے، وجہ کیا ہے؟ جی یہ $1 ملین کویشچن ہے آپ کا. اور میری جو سب سے زیادہ جس چیز پہ میں نے زور دیا ہے، جس پلیٹ فارم پہ بھی میں نے بات کی اور اپنے آرٹیکلز کے ذریعے اور دوسرے طریقوں سے میں نے ریفارمز کی ہی یہ بات کی. اور یہ ایک سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں آج تک ریفارمز ہم نہیں کر سکے، چاہے وہ ملٹری رولرز تھے جن کو 10 سال یا 11 سال حکومت بھی ملی، اور نہ یہ 2/3 میجورٹیز والے تھے انہوں نے کیے، کسی نے آج تک نہیں کیے. آج پہلی دفعہ میں شہباز شریف کی جب کل پرسوں جب میں تقریر سن رہا تھا تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہاں جی ہم جو ہے نا پرائرٹی کے اوپر جو ہے یہ ریفارمز، الیکٹرل ریفارمز وغیرہ جو ہے کریں گے. وہ کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو ایلیٹ کیپچر جو ہے وہ اسٹیٹس کو اورینٹڈ ہے، وہ ان کو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. یہ پارلیمنٹری فارم آف سسٹم، یہ جو ڈیموکریسی اور یہ جو کیپٹلزم ہے اور جوڈیشل سسٹم ہے، آل آر پرو رچ، دے آر اینٹی پور. تو وہ ان کو سوٹ کرتا ہے. یہ جو جاگیرداری نظام وغیرہ اور یہ سارا انڈسٹریلسٹ اور یہ بزنس مین وغیرہ، یہ ان کو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. ریفارمز ان کو نہیں کرتے. لینڈ ریفارمز ان کو سوٹ کریں گے. یہاں پر جو ملینز آف ایکر جو ہے نا ایک وہاں وڈیرے نے جو ہے نا وہ سنبھالے ہوا ہے، یہ ریفارم تو کیے تھے، وہ ایوب خان نے بھی کیے اور بھٹو نے بھی کیے، لیکن پریکٹیکلی ایسا ہو نہیں سکا.
وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ لینڈ تقسیم نہیں ہوئی اور ٹیلرز کو حوالے یہ نہیں کی گئی. اسی طریقے سے آپ ہر الیکشن کے بعد کہتے ہیں جی دھاندلی ہو گئی ہے اور لوزر جو ہے وہ رو پڑتا ہے. آج بھی وہی کرائسس پاکستان میں جو ہے یہ مچے ہوئے ہیں. اس طریقے سے آپ کی جو جوڈیشری ہے وہ بھری ہوئی ہے فلاس سے, کرمنل لاز وغیرہ سے, جو ہے وہ کبھی جو ہے نا صحیح فیصلے نہیں کرتے. اور آج کی جوڈیشری تو بالکل ہی جو ہے وہ ناکارہ ہو چکی ہے, پولیٹیسائز. ہر ادارہ ہمارا پولیٹیسائز, کرمنلائز اور کرپٹ ہو چکا ہوا ہے. اس کو کیوں نہیں ہم یہ ٹھیک کرتے؟ آپ جتنے ایک ایز اے لیڈر جو ہے آپ جتنا اپنے آپ کو کہیں کہ میں صادق امین ہوں اور میں نیک ہوں اور میں بہت زبردست انسان ہوں, وہ اس نے اور اس کی کیبنٹ نے خود گراؤنڈ پہ جا کے کام نہیں کرنا. گراؤنڈ پہ اس بیوروکریسی نے ہی کام کرنا ہے. ہر آفیشل جو ہے بیوروکریٹ ہے, اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے. فیوڈل مائنڈ سیٹ تو ایک امپلائڈ جو پی این ہے اس میں بھی ہے وہ فیوڈل مائنڈ سیٹ. تو وہ چیزیں جو ہیں جس نے یہ دیز آر آل اینٹی پروگریس اینڈ اینٹی ڈیولپمنٹ. اس چیز کو ہم نے کبھی نہیں کیا. یہ جو ہم یہ بات کرتے ہیں ایبسینٹی لینڈ لارڈزم وغیرہ کی, یہ 1951 میں انڈیا نے کر لیے, ایسٹ پاکستان جو اس وقت تھا اس نے بھی کر لیے, یہاں نہیں کیے. یہاں کی ہماری جو ریلیجس پارٹیز تھیں, جماعت اسلامی ان دا لیڈ, جس نے اس کو اختلاف کیا اور نہیں ہونے دیا, اور آج تک جو ہے وہ ایبسینٹی لینڈ لارڈزم جو کرا جو ہے نا سسٹم وہ یہ چل رہا ہے. تو یہاں جو ہے بنیادی طور پہ میں کہوں گا کہ زیرو سم رزلٹ کی جو آپ نے بات کی, یہ زیرو سم ہی رہے گا جب تک آپ نے تمام اپنے اداروں کو جو ہے نا پراپر طریقے کے ساتھ ریفارم نہیں کرے. اور میری اطلاع کے مطابق الیکٹرل ریفارم پہ 70 سے 75% کام ہو چکا ہوا ہے, لیکن جو ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے, اس کو فائنلائز نہیں کر رہے. کوئی نہ کوئی رکاوٹ بیچ میں جو ہے یہ آ جاتی ہے. بریگیڈیئر صاحب, وہ تو جس طرح سے ہماری زبان پہ کام ہوا نا, سارا مکمل ہو گیا تھا کہ ہم اردو میں اس کو ٹرانسفر کریں گے. آج تک وہ سارا کام جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے لے کر اب تک اسی طرح پڑا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں کچھ فگرز میں اپنے ناظرین کے لیے رکھ لوں کہ پاکستان کی ہیومن کیپٹل جو انڈیکس ہے اس میں پاکستان 0.41 یہ اس کا ہیومن کیپٹل انڈیکس میں پاکستان آتا ہے, جو کہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم ہے. ساؤتھ ایشیا میں کم از کم 0.48 ہے. دوسرا 9% دنیا کے جو بچے اسکولوں سے باہر ہیں اس میں پاکستان کے بچے کی تعداد تقریباً دنیا کا 9% بنتی ہے. پاکستان 3rd ہائیسٹ نیو بورن بیبیز کے حوالے سے, جو پیدا ہوتے ہی جن کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں, 3rd لارجسٹ کنٹری ہے اس حوالے سے. اور 5 ملین لوگ سالانہ پاکستان کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ دنیا کی 5ویں بڑی آبادی والا ملک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو قسم پرسی ہے, جس کی وجہ سے ہماری جو اکنامک جو کارکردگی ہے وہ میں اب اس کو زیرو تو نہیں کہہ سکتا لیکن اس کے قریب تر ہے. تقریباً 1.7 ملین جابز آپ کو ہر سال چاہیے تاکہ نوجوانوں کو آپ جاب پرووائڈ کر سکیں, انہیں امپلائمنٹ دے سکیں. تو اور پھر 8ویں پوزیشن پہ پاکستان کلائمیٹ کے حوالے سے پاکستان کی ولنریبل پوزیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنے کی بات ہے, میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہم اور نیچے کیا جائیں گے. پولیٹیکل لیڈرشپ ہو اور ہماری نان پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, ہمیں بیٹھ کر سر جوڑ کر ایک کمپریہنسو پلان بنانا ہوگا. چارٹر آف کرائسس مینجمنٹ ہمیں سائن کرنی ہوں گے تاکہ یہ ملک آگے بڑھے. اس سے پیچھے مزید ہم نہیں جا سکتے. یہاں پہ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کے اوپر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے پاکستان امریکہ تعلقات, پاکستان کی اندر کی قسم پرسی اور اس کے جو حل ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. ملک صاحب, آپ چونکہ برطانیہ میں موجود ہیں اور میں نے جس طرح اپنے انٹرو کے اندر کہا کہ 1.6 ملین پاکستانی ڈیاسپورا برطانیہ کے اندر موجود ہے, برطانیہ کی ترقی میں اہم کام ادا کر رہا ہے. اور پھر پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں تقریباً وہ بھی 1 لاکھ ایسے ہیں جن کے پاس برطانیہ کی نیشنلٹی ہے. 2020 اور 21 کے اندر جو ہمارا ٹریڈ تھا برطانیہ کے ساتھ وہ تقریباً 2.4 بلین پاؤنڈ تھا, اور اب اس سے تھوڑا سا بڑھ کے 2023 کے فرسٹ کوارٹر تک یہ تقریباً 4.4 بلین پاؤنڈ تک چلا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں اس میں معاشی تعلقات کافی اہم ہیں, اور تقریباً 1.5 بلین
پاکستان نے چیزیں امپورٹ کی ہیں برطانیہ سے اور تقریباً کوئی 2.78 بلین پاؤنڈ جو ہے پاکستان نے چیزیں برطانیہ کو بھیجی ہیں، تو یہ ٹریڈ پاکستان کی فیور میں جاتا ہے. اس کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ پاکستان اور برطانیہ کے تجارتی تعلقات میں 2023 کے آخری سہ ماہی کے ختم ہونے تک ٹوٹل ٹریڈ 4.2 بلین تھا، جس میں کہ 2.4 بلین پاکستان نے ایکسپورٹس کی اور 1.8 بلین پاکستان نے امپورٹس کی. امپورٹس تو کی جی. اگر دیکھیں تو یہ تجارتی فائدہ ہمارے حق میں ہے، لیکن کیا اس کو زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے اور کن طریقوں سے بڑھایا جا سکتا ہے؟ جی. ہندوستان نے ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے ہاں کمپیوٹر سٹیز قائم کیے، جن کا یہاں پہ مغرب میں فائدہ اٹھایا گیا، چاہے وہ امریکہ ہو یا برطانیہ ہو آپ آئی یا ٹی یورپ کے سروسز کی دیگر. بات کر رہے ہیں؟ میں آئی ٹی سروسز کی بات کر رہا ہوں، اور آئی ٹی سروسز میں ہم اب بھی ابھرنا شروع ہوئے ہیں، لیکن اس مقام تک نہیں پہنچے جہاں پہ ہم اس کو ایک میجر فارن ایکسچینج ارنر بنا سکیں. دوسرے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو ان ممالک میں اس وقت بہت زور دیا جا رہا ہے کہ ہوا اور سورج کو یوز کیا جا سکے بجلی کی پیداوار کے لیے. تو ہمارے ہاں بھی ہوا کا کوریڈور سندھ میں ہے، جس کے ذریعے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے ہاں سورج چونکہ سال میں 11 مہینے موجود ہوتا ہے، تو ہمیں شمسی توانائی کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اس کی پروڈکشن کے لیے ہم بجائے چائنا پہ انحصار کریں کہ ہم وہ چیزیں بنائیں، وہ پارٹس بنائیں جن سے ہم پینلز بنائیں جن سے ہم شمسی توانائی حاصل کر سکتے ہیں. ہم اپنے ہاں کیوں نہیں مینوفیکچرنگ پہ زور دیتے؟ ہم اپنے ہاں کیوں نہیں انویسٹمنٹ کو دعوت دیتے، انویسٹرز کو دعوت دیتے؟ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس وقت پاکستان کی بہت کم ہے، اور ہمیں یہ توجہ دینی ہوگی کہ ہم کن شعبوں میں، جہاں پہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یوز کر سکتے ہیں، ان شعبوں میں فورن انویسٹمنٹ کو دعوت دیں. بلوچستان میں ہمارے پاس معدنیاتی وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں ہم کافی زیادہ لوگوں کو امپلوائے کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی مختلف وجوہات کی بنا پر، چاہے وہ وہاں پہ ان کے نیشنلسٹ اسٹرگل جو ہے اس کی وجہ سے ہے، یا کہ ہمارے جو وہاں پہ سردار بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنا حصہ پہلے چاہتے ہیں، بعد میں اب ملک کا حصہ. تو ان چیزوں کو ہمیں چینج لانا ہوگا. ہندوستان نے آزادی کے فوراً بعد تمام نوابداریاں، جاگیرداریاں، یہ سب ختم کر دی یہ تھیں. بالکل آپ نے صحیح اور فرمایا. چونکہ ہمارے پاس ملک صاحب آخری 2 منٹ بچے ہیں، بریگیڈیئر صاحب، پاکستانی ڈیاسپورا جو رہتا ہے وہ تقریباً $4 بلین سے زیادہ ریمیٹنسز صرف برطانیہ سے آتے ہیں، اسی طرح امریکہ سے آتے ہیں. جب ووٹ کی حق کی بات ہوتی ہے تو ہم انہیں انکار کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے پیسہ یہاں پہ لائیں، ریمیٹنسز ہمیں بھیجیں، یہاں پہ آ کر انویسٹمنٹ کریں. پولیٹیکل رائٹ دینے کو ہم تیار نہیں ہیں. 2 منٹ کے اندر سر بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، جہاں تک ہمارے پاکستانی ایکسپیٹریٹس ہیں، یہ پاکستان کا ایک ایسٹ ہے. ریمیٹنس کے حوالے سے جو ہے آلریڈی بات چیت ہو چکی ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کے لیے کتنے ضروری ہے. اور یہ آئی ایم ایف کے جو 5-6 بلین ڈالر کی پیچھے ہم پڑتے ہیں، تو اس سے تو کئی گنا جو ہے ہمیں ریمیٹنس جو ہیں وہ باہر سے آ جاتے ہیں. اس کو ہم نے اور زیادہ چینلائز کرنا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ابھی جو ہے ان کی جو اماؤنٹ ہے وہ زیادہ بڑھے، اور وہ اسی وقت بڑھے گی جب ہم ان کے لیے کوئی یہاں پر انسینٹو اس طرح کے بنائیں، تو تاکہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ آ سکے. اور جس کے لیے جو SIFC جو یہ بنی ہے، اس کا بیسک بنیادی مقصد یہی ہے ٹو اٹریکٹ فورن انویسٹمنٹ، جو کہ اس وقت تقریباً ڈرائی اپ ہو چکی ہے بیکاز آف ویریس
فیکٹرز انسیکورٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، پولرائزیشن ہے اور دیگر بڑے مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ بد دل ہو جاتے ہیں. تو ایک تو ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہم نے ادھر ہاؤس کو ہم نے ان آرڈر کرنا ہے. 2/3 میجورٹی ابھی انہوں نے غالباً جو ہے نا جو الائڈ پارٹیز ہیں 7-8 انہوں نے کر لی ہیں. دے آر ناؤ ان اے پوزیشن ٹو لیجسلیٹ اینڈ پاس بلز. وہ بلز ایسے بنائیں جو کہ پرو پور ہوں، فرینڈلی ٹو دا کامن پیپل. بالکل ٹھیک ہے، جو بل پاس کرے وہ پرو پاکستانی ہو جو اسپیشلی باہر رہ رہے ہیں. ناظرین یہاں پہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. آپ نے گفتگو سنی، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.